کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت کے پرسکون اور پوش علاقوں یعنی F7 اور E11 کے بنگلوں کے اندر عام نظروں سے چھپ کر ایک ایسا ہولناک کھیل کھیلا جا رہا تھا جس نے پمس اسپتال کے ڈاکٹروں اور FIA کے اعلیٰ حکام کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں بلکہ اسلام آباد کی وہ تلخ اور اندھی حقیقت ہے جو حال ہی میں بے نقاب ہوئی ہے۔ یہاں انسانی اعضاء، ٹیشوز اور نومولود بچوں کی پیدائش کے بعد خارج ہونے والی نال یعنی ہیومن پلیسنٹا کی بین الاقوامی اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کارپوریٹ کرائم سرکل اور ہوٹا کو جب ایک مخبر نے اطلاع دی تو شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس ہولناک سچائی کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ جب ان بنگلوں پر چھاپا مارا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سیکورٹی حکام دنگ رہ گئے۔ وہاں رہائشی کمروں کی جگہ باقاعدہ پروسیسنگ فیکٹریاں اور لیبارٹریز قائم تھی۔ فریج اور بڑے کنٹینر انسانی گوشت اور نال سے بھرے پڑے تھے اور اعضاء کو صاف کرنے، سکھانے اور پیک کرنے والی جدید ترین مشینریز چل رہی تھی۔ پمس اسپتال کی میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر باقاعدہ تصدیق کی۔ وہاں رہائشی کمروں کی جگہ باقاعدہ پروسیسنگ فیکٹریاں اور لیبارٹریز قائم تھی۔ فریج اور بڑے کنٹینرز انسانی گوشت اور نال سے بھرے پڑے تھے اور اعضاء کو صاف کرنے، سکھانے اور پیک کرنے والی جدید ترین مشینریز چل رہی تھی۔ پمس اسپتال کی میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر باقاعدہ تصدیق کی کہ برآمد ہونے والا تمام مواد کسی جانور کا نہیں بلکہ انسانوں کا ہی ہے۔ اس گھناؤنے کاروبار کے پیچھے ایک انتہائی منظم انٹرنیشنل گینگ سرگرم تھا جس کے 5 کارندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 3 باشندے گانگ، وانگ باؤ اور پنگ فی شامل ہیں۔ ان کے 2 مقامی کارندے محمد وقاص اور قاسم حنیف پاکستان میں ان کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ سائنس کے مطابق پلیسنٹا یا نال وہ عارضی عضو ہے جو صرف دوران حمل ماں کے رحم میں بنتا ہے تاکہ بچے کو غذائیت مل سکے اور پیدائش کے فوراً بعد یہ جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ عام طور پر اسپتال سے اسے طبی فضلہ سمجھ کر تلف کر دیتے ہیں۔ یہ گینگ مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں کے گائنی وارڈز کے چند ضمیر فروش عملے سے ملی بھگت کرتا اور یہ نال سستے داموں خرید لیتا۔ ان پوش فیکٹریوں میں لانے کے بعد اس انسانی گوشت کو کیمیکل سے صاف کیا جاتا، مشینوں کے ذریعے ڈی ہائیڈریٹ یعنی خشک کیا جاتا اور پاؤڈر کی شکل دی جاتی۔ سب سے بڑا دھوکہ کسٹم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جاتا تھا، یعنی بھیڑ کی نال کا جھوٹا لیبل لگایا جاتا کیونکہ بھیڑ کی نال کی بین الاقوامی تجارت قانونی ہے۔ اس جھوٹ کے آڑ میں یہ انسانی اعضاء ویتنام اور چین اسمگل کر دیے جاتے تھے۔ چین، ویتنام اور مشرقی ایشیا کی بلیک مارکیٹ میں اس کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہے۔ شوبیز انڈسٹری، فلمی ستاروں اور دنیا کی امیر ترین کلاس میں جوان رہنے کا ایک جنون پایا جاتا ہے۔ انسانی پلیسنٹا کے اندر قدرتی طور پر اسٹیم سیلز اور کولیجن کی بھاری مقدار ہوتی ہے، اسی لیے اسے دنیا کی مہنگی ترین اینٹی ایجنگ کریموں، خوبصورتی کے سیرمز اور روایتی چینی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے جو ڈھلتی عمر کو روکنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ بین الاقوامی قوانین اور اخلاقیات کے مطابق انسانی اعضاء یا فضلے کی اس طرح تجارت دنیا بھر میں ایک سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اسلام آباد کے دل میں ہونے والے اس واقعے نے جہاں ہمارے اخلاقی زوال کو ننگا کیا ہے وہی ہمارے اسپتالوں کے نظام اور میڈیکل ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔